السلام علیکم. ہم لوگ جو ہے اب نیکسٹ سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے نیا ٹاپک ہے ہمارا. اس کے اندر فیملی انسٹیٹیوشن. ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ سوشل انسٹیٹیوشن میں سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے, اور ہم فیملی انسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیلس, اور باقی انسٹیٹیوشن کو بریفلی ڈسکس کریں گے, تاکہ اگر آپ کو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے فنکشنز آتے ہیں تو آپ ایک جرنل دے سکتے ہیں ریویو, اسپیسیفک ویو دینا چاہتے ہیں تو اسپیسیفک ویو بھی دے سکتے ہیں. جب فیملی انسٹیٹیوشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ایکچولی فیملی کے فنکشنز کیا ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فیملی خود کس کو کہتے ہیں. جب فیملی اگر آپ دیکھیں کہ ایک خاندان بننے میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے, جنرلی نیا خاندان بننے کی بات کر رہی ہوں, جو نیا پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ پہلا سٹیپ جو ہے ہم کہتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک یہ آج دنیا میں جو فیملیز آپ کو نظر آتی ہیں اس کی اسٹرکچر, اس کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے. اب وہ نارمل نہیں رہا, مختلف ریسز کا آپس میں کمبائن ہونا, جینڈر بیس شادیاں چینج ہو گئی ہیں, ریسز کی شادیاں, ایتھنیسٹی بیسڈ شادیاں, ریلیجن ڈفرینٹ ہونا, سیکٹیرین سیکٹ کا ڈفرینٹ ہونا, شادیوں کی ڈفرینٹ کمبینیشنز جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. فیملی جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ سے آپ کو نظر آتی ہے. یہ میں تھوڑی سی فیملیز کی اولڈ نیو, پہلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو یہ نیو اس میں ہے نظر آ رہی ہیں. فیملیز ایسی بھی ہیں جو امریکہ میں آپ کو, اور یو کے میں, اور بڑے بڑے ملکوں میں, ایون کہ اب انڈیا میں بھی لیگلائز ہو گئی ہیں سیم جینڈر میرجز, اور وہ جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایون کہ انڈیا میں تو مسلمانوں اور ہندوازم کے درمیان بھی شادی جو ہے ایکسیپٹیبل, قانونی طور پر, لیگلی طور پر ایکسیپٹیبل کر دی گئی ہے. تو ڈفرینٹ ہے شادیوں کے اس میں. اب ہم یہ ہماری جو ٹریڈیشنل جو فیملیز ہیں اور میرجز آپ کو نظر آتی ہیں, لوگ مل کر رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, سنگل انداز میں رہتے ہیں, تو بہت آپ کو اس میں نظر آتا ہے. تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں میرج کیا ہے. میرج جو ہے وہ ہمارے لیے دو طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک تو میرج میں بتا رہی ہوں سمپل, کہ ایک ایگریمنٹ ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کا, ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنل میرج کی ڈیفینیشن ہے. ہماری لوکل ڈیفینیشن میں 2 پرسن سے زیادہ کی بات نہیں آتی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ ہے, سب کو پتا ہے, یہ کانٹریکٹ ہے, لیگل کانٹریکٹ ہے, بائنڈنگ ہے, ایک نکاح نامہ ہوتا ہے, ایک فارم ہوتا ہے جس کو فل کرتے ہیں اور دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف سائن کرتے ہیں, تو یہ لیگل یونین ہے, یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے. پھر اس کے اندر دوسری بات بتائیے یہ کہ والنٹری پرائیویٹ ایگریمنٹ ہے, یعنی کہ گن پوائنٹ پر نہیں کیا جاتا. آپ اپنے ہاتھ سے سائن کرتے ہیں, آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں قبول ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ پیچھے جو بھی پریشر آیا ہوا ہو, کسی کو بھی زبردستی شادی کرائے گی. زبردستی بھی شادی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی ایموشنل آسپیکٹ میں دیکھا جاتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سائن لڑکی کی ہوتی ہے, لڑکے کی ہوتی ہے, اور قبول ہے ورڈ تو لڑکا اور لڑکی بول رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے ہسبینڈ اور وائف, ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان, یا ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو پرائیویٹ ایگریمنٹ ہے, والنٹیئر ایگریمنٹ ہے, اس میں لیگلی ایک کانٹریکٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے, جس سے وہ لیگل طور پر اور شرعی طور پر ہسبینڈ اینڈ وائف کہلاتے ہیں. جبکہ دنیا میں جو پہلی ڈیفینیشن اس میں لکھی ہوئی ہے, اٹ از اے کانٹریکٹ آف ایگریمنٹ امنگ 2 اور مور پرسنز, اس کے مطابق دنیا میں شادی کی جو ٹائپس ہیں وہ بالکل چینج ہے. وہاں پر صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان شادی نہیں ہوتی, بلکہ وہاں پر گروپ میرجز کا بھی کانسیپٹ نظر آتا ہے, 3 لوگوں کے درمیان بھی شادی کا کانسیپٹ نظر آتا ہے. یہ چیز ہمارے کلچر میں, ہمارے معاشرے میں نہ اس کی اجازت ہے, نہ ہم اس کو مانتے ہیں. ہاں, اگر ایک شخص جو اگر مسلمان ہے تو اس کو 4 شادیاں کرنے کا حق ہے, لیکن 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایک ہی وقت میں ایک شخص کر بھی رہا ہے شادیاں ایک سے زیادہ, تو بھی اس کے الگ الگ کانٹریکٹس ہوں گے, ایک جیسے کانٹریکٹ نہیں ہوں گے. مطلب کہ اگر فار ایگزامپل ایک اسٹیج پر 2 دلہن ہے, ایک دولہا ہے,
ٹھیک ہے, مینس ایک لڑکا ہے, 2 لڑکیاں ہیں, دونوں سے اس کی شادی ہونی ہے آج ایک ہی دن میں, اور یہ ہو چکا ہے, 3 بھی ہو چکی ہیں, 3 کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں. تو یہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اپنا گوگل کر لیں تو آپ کو پاکستان میں بھی یہ شادیاں نظر آئیں گی. لیکن فرق کیا ہے, یہ پہلی ڈیفینیشن اور دوسری ڈیفینیشن میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں اسلام میں جتنی ایک ہی شخص جتنی دفعہ شادی کرے گا الگ الگ کانٹریکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھو پہلی بیوی ہے, جو پہلی لڑکی ہے جس سے نکاح ہوا, اس کا سمجھے 10 بجے نکاح ہوا پہلی لڑکی سے, اس کے 10 بجے اس سے کانٹریکٹ سائن ہوا, اور وہ اس لڑکے اور لڑکی کا کانٹریکٹ سائن ہوا, ایک شادی کہلائے گی. پھر وہ دوسری لڑکی کا 10:30 بجے دوسرا نکاح ہوا, دوبارہ لڑکا وہی ہے, لڑکی الگ ہے, کانٹریکٹ الگ ہے, نکاح دوبارہ پڑھایا جائے گا, 2 شادیاں الگ الگ کاؤنٹ ہوں گی. سمجھ آئی؟ تو ایک مرد اور ایک عورت الگ الگ ہی کاؤنٹ ہوں گے, چاہے وہ ایک ہی دن میں 2 شادیاں کریں یا 4 شادیاں کریں, 4 کانٹریکٹس الگ الگ ہوں گے. اور جبکہ پہلی ڈیفینیشن کے مطابق وہ جو 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کرتے ہیں شادیاں ایک ساتھ, تو ایک ہی کانٹریکٹ میں سب کے سائن ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اچھا, ٹائپس آف میرجز ہم دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں اور دنیا میں جو ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ جو میرج کی ہے وہ ہے منوگمی. منوگمی, مونوگیمی کہتے ہیں, منوگمی کہتے ہیں, مونوگیمس میرجز کہتے ہیں, بہت سارے ورڈز ہیں, ہم اس کو مونوگیمی آپ کی آسانی کے لیے پڑھتے ہیں. مونوگیمی وہ جو فارم آف میرج ہے اس کے اندر ایک عورت ایک ہی مرد کے ساتھ پوری زندگی گزارتی ہے, ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ نہیں گزارتی اس کو, یا ایک ہی مرد ایک عورت کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے, اس کو کہتے ہیں مونوگیمی, یعنی ایک ہی شادی. دنیا میں اربن ایریاز میں, شہروں میں, اور دنیا میں سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹریز میں تو مونوگیمی ہے. بہت ساری ڈیولپ کنٹریز میں ایک سے زیادہ شادیاں الاؤ نہیں ہیں. امریکہ میں الاؤ نہیں ہے ایک سے زیادہ شادیاں, کچھ کیسز ہیں جہاں ہوتی ہیں, اس کا ہم ڈسکس کریں گے, امریکہ اور کینیڈا کا. لیکن ویسے ایک شادی ہے. یو کے میں بھی آپ کی ایک ہی شادی ملے گی, دوسری شادی کرنے کا الاؤ نہیں ہے, چاہے آپ مسلمان ہوں, چاہے آپ کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہوں, وہاں کا رولز الگ ہوں, لیکن آپ کو ایک ہی شادی کی اجازت ہے. ایک وقت میں لیگلی طور پر ایک ہی بیوی ہوگی یا ایک ہی شوہر ہوگا, تو وہاں پر منوگمی ہے. لیکن اگر ہم پاکستان, سعودی عرب, بنگلہ دیش, مسلمان ملکوں کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے مونوگیمی شہروں میں زیادہ پاپولر ہے, گاؤں میں تھوڑی سی پاپولر کم ہے, لیکن زیادہ تر لوگ مونوگیمی کرتے ہیں. پھر جہاں پر غربت ہو وہاں پر ایک ہی ہسبینڈ اور ایک ہی وائف کو افورڈ کر لیا جائے تو بڑی بات ہے. دوسرا اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ ہے سیریل مونوگمی. سیریل مونوگیمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی میں ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے یا کرتی ہے, لیکن ایک وقت میں ایک ہی شادی ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوا, ایک سے زیادہ شادیاں بھی کہہ رہے ہیں اور ایک سے وقت میں ایک میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص نے پہلی شادی کی, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر اس نے دوسری شادی کی. تو جب پہلی شادی ہوئی تھی تو بھی وہ مونوگیمی تھی, پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا, پھر دوسری شادی کی تو مونوگیمی ہوئی, یعنی کہ پہلی بیوی کا تصور نہیں تھا, یعنی پہلی بیوی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ایک وقت میں تو ایک ہی شادی ہوئی نا, تو ایک وقت میں ایک شادی, لیکن اپنی پوری زندگی میں اس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی. پھر دوسری بیوی نے طلاق لے لی یا ڈیورس ہو گئی, پھر اس نے تیسری شادی کی, تیسری جو ہے وہ بیمار ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا, پھر چوتھی سے شادی کی. تو اس نے اپنے لائف ٹائم میں 4 شادیاں کی, لیکن ایک وقت میں ایک شادی کی. اس کو اسے کہتے ہیں سیریل منوگمی. سیریل منوگمی جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے, عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. عورت بھی جو ہے بیوہ ہو جائے تو دوسری شادی کرنے کا حق رکھتی ہے, اور اگر ڈیورس ہی ہو جائے تب بھی دوسری شادی کرنے کا حق رکھتی ہے. اسی طرح مرد تو ویسے بھی رکھتے ہیں, چاہے وہ ڈیورسی ہوں یا وڈوڈ ہوں, دونوں صورتوں میں رکھتے ہیں. سیریل منوگمی جو ہے پوری دنیا میں کامن ہے. ایک اسپاؤس چلا جائے, ایک شوہر یا بیوی چلی جائے, شوہر یا بیوی کو اسپاؤس کہتے ہیں, اسپاؤس چلا جائے تو دوسرا اسپاؤس آپ اس کو لے لیتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے پولیگیمی. پولیگیمی کا مطلب ہے ایک سے زیادہ شادیاں, ایک سے زیادہ شوہر یا ایک سے زیادہ بیویاں. پولیگیمی کی فردر 2 ٹائپس ہیں, پولیگائنی, پولی اینڈری. پولیگیمی کی وہ ٹائپ ہے جس میں ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے, جیسے پاکستان, بنگلہ دیش, سعودی عرب, دبئی, ایسے جو ملک جو اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پر ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے, اس کو پولیگیمی کہتے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے, اس کو پولیگیمی کہتے ہیں.
اچھا اس کے اندر جو ہے آپ کو یہ بھی اگزامپل ملے گی کہ جو امریکہ میں ایک پولیگیمس سیکٹ ہے جو جس کا جو چرچ کا جو ہیڈ ہے جو سینٹ تھا چرچ کا وہ بلیو کرتا تھا ایک سے زیادہ شادیوں پر. تو وہ قانونی طور پر ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں اور قانونی طور پہ اجازت لینی پڑتی ہے. لیکن جب وہ اجازت دیتے ہیں نا ایک سے زیادہ شادیوں کی تو ان کو اپنے رائٹس کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ امریکن کے رول کے مطابق قانون کے مطابق اگر آپ کی ایک بیوی ہے تو ایک بیوی کو تو حقوق ملیں گے لیکن اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھ رہے ہیں اور آپ جو ہیں قانون سے اجازت لے رہے ہیں تو پھر قانون ان کو سہولتیں نہیں دے گا. یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں وہ لوگ جو ہیں گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے انشورنس کے حوالے سے ویلفیئر کے حوالے سے تو وہ ویلفیئر ان کو نہیں ملتی ان کو ویلفیئر کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے. میں اس کی ایگزامپل میں نے آگے تصویر بھی رکھی ہے میں اس میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں. اور پولی اینڈری شادی کی وہ قسم ہے جس میں ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کرتی ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں ہوتا ہے تو یہ جو ہے خاص جگہوں پر ہوتا ہے. یعنی تبتینس جو ہیں تبت کے رہنے والے وہاں پر ایک سے زیادہ شادیاں جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں عورت کرتے ہوئے. بدھسٹ مذہب میں کامن ہے. ہندو مذہب میں ایک سیکٹ ہے ہندوز کا ایک سیکٹ ہے ہندوز کا جو اب اتنا زیادہ نظر نہیں آتا کہیں پر بھی. اس میں شادی کا کانسیپٹ ہے کہ ایک عورت ایک سے زیادہ شادیاں کرتی ہے لیکن سامنے جو شادیاں جس سے کرتی ہے وہ آپس میں بھائی ہوں یا کزنز ہوں زیادہ تر بھائی ہوں تو وہ زیادہ جو ہے اس کو مانا جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میری مدر نے بتایا تھا مجھے میں آپ کو شاید بتا بھی چکی ہوں میں پہلے بھی کہ ان کے پاس جو ہے وہ اسٹوری بکس ہیں وہ وہیں کی انڈیا کی ہیں وہ تو وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر ایک ایسا کیس ہم نے دیکھا تھا جس میں ایک خاتون نے 4 بھائیوں سے شادی کی تھی اور وہ 4 بھائی جو ہیں وہ کوڈرپلٹس ہیں. کوڈرپلٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں 4 بچے جو پیدا ہوتے ہیں اس کو کوڈرپلٹس کہتے ہیں. تو 4 بچے 4 بھائی تھے وہ 4 بھائیوں سے ایک اور یہ ایک ہی اسٹینس ملتا ہے. اب انڈیا میں ایسی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ماڈرن ہو گیا چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں. تو پولی اینڈری یہاں پر ہے اور دوسرا پولی اینڈری تبت میں اور تیسرا پولی اینڈری جو انٹارکٹیکا میں جہاں سردی کے علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے آپ کو یہ شادیاں نظر آتی ہیں. نیکسٹ ہے میں یہ تبتینس کا دیکھ لیں آپ میں نے نا دکھا دیا کہ یہ سدرن انڈیا کی طرف جو ہے یہ تبتینس جو رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں ان کے ہاں دیکھیں ایک بیوی اور اتنے سارے شوہر ہوتے ہیں. اس طرح سے جو یہ سیکٹ ہے پولیگیمس سیکٹ ہے تو میں نے اس کا بتا دیا ہے. لیٹر ڈے سینٹس 1830 میں جوزف اسمتھ نام کے جو ہے سینٹ تھے انہوں نے جو ہے پولی گائنی یعنی کہ ایک سے زیادہ بیویاں جو ہیں کرسچینٹی میں ایک سیکٹ ہے فرقہ ہے اس میں الاؤ کیا. اس پر ایک ڈرامہ بھی بنا تھا وہاں پر امریکہ میں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے 3 بیویاں تھیں اور جب میں نے یہ پکچر نکالی تھی تو اس میں اس بگ لو میں چوتھی بیوی کی تلاش جاری تھی یا چوتھی شادی کی تلاش جاری تھی یا تو چوتھی شادی صاحب کرنے والے تھے. تو مجھے پاکستانی والی سچویشن اس میں نظر آنا شروع ہو گئی. نیکسٹ ہمیں دیکھنا ہوگا میرج کے بعد کہ فیملی کیا ہوتی ہے. تو ڈیفینیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملی کو کیا کہتے ہیں. فیملی بہت ایزی ہے. فیملی ورڈ نکلا ہے رومن ورڈ سے فیمولس کا مطلب ہے سرونٹ. رومن کی ڈیفینیشن کے مطابق جو رومن امپائر میں مصری حکومتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے زمیندار ہوتے تھے جو فوجی ہوتے تھے ان کو زمینداری کرنی نہیں آتی تھی تو وہ لوگوں کو ہائر کرتے تھے پروڈیوسرز کو فارمرز کو ہائر کرتے تھے سلیوز کو لے کے آتے تھے افریقہ کی کنٹری سے. پھر وہ لوگ کو ایک گھر بنا کے دیتے تھے بہت بڑا گھر جس کے اندر وہ لوگ سب مل کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ ہمارا فیمولس ہے یہ ہمارے سرونٹس ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ فیمولس سرونٹس وہاں سے ورڈ نکلا اور آہستہ آہستہ آج ہم فیملی کو یوز کرتے ہیں. اور دیکھیں فیملی ہوتی ہی سرونٹس ہیں. سرو ٹوگیدر ہم لوگ مل کر ہی تو کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے پروڈیوسرز ہیں اور میں نے اس کی ڈیفینیشن جو ہے لا اس کی دی ہے. یہ آپ کی ضروری نہیں ہے یاد کرنا کیونکہ یہ جو ہے صرف آپ کی ڈیفینیشن انفارمیشن کے لیے. اصل ڈیفینیشن اب آئے گی. یہ 2 ڈیفینیشن ہیں جو پاکستان کے حوالے سے بھی نظر آتی ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو بائے 3 چیزوں سے خون کے مطلب بائی بلڈ جڑے ہوئے ہوں بائی میرج سے جڑے ہوئے ہوں یا کسی افیلیشن سے. افیلیشن کا مطلب ہے پھپھی چچا ماموں یہ بھی ہو سکتے ہیں
دادا دادی نانا نانی ہو سکتے ہیں, یا کسی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, یا کسی کی بیٹی یا بیٹے کو اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, تو ایفیلیشن. تو یہ جو ڈیفینیشن, جو سیکنڈ والی ڈیفینیشن ہے نا, وہ زیادہ کمپریہنسو ہے, اس کو زیادہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گروپ آف پرسنز ہوتی ہے فیملی, مجموعہ ہے لوگوں کا جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں شادی کے بندھن میں یا خون کے بندھن میں, مطلب بیٹے ہیں, بیٹی ہے, بچے ہیں, اڈاپشن میں ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا ہوا. اس طرح ایک ہاؤس ہولڈ بنایا, ایسا ہاؤس ہولڈ جس کے اندر آپس میں وہ لوگ جو ریلیشن شپ ہے ان کی جو کمیونیکیشن ہے ان کے خاص رسپیکٹیو رولز کے اندر ہے. ماں باپ کا رول, میاں بیوی کا رول, بھائی بہن کا رول, بیٹا بیٹی کا رول, اور یہ سارے رول جو ادا کرتے ہیں, جس طرح کمیونیکیشن کرتے ہیں, آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, ایک ہی فیملی کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے رولز ادا کرتے ہیں, اور اس فیملی کا ایک کامن کلچر بنا جو دوسری فیملی سے مختلف ہوتا ہے. فار ایگزامپل, ایک فیملی کے اندر اٹھنا بیٹھنا سب ہے, دوسری فیملی میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, لیکن پہلی فیملی میں اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا, دوسری میں الگ ہوگا. جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں نا کہ آپ جب بات کرتے ہیں اپنی فیملی کی تو کہ نہیں ہمارے میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں تو نہیں اس طرح نہیں کھانا بنتا, نہیں ہمارے گھر میں تو اس طرح کپڑے استری نہیں ہوتے, ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو موبائل فون بھی بند کرنا پڑتا ہے, یا ہمارے گھر میں تو جو ہے 10 بجے سب نے کھانا کھا لینا ہے, کچھ بھی ہو جائے, بھوک لگے نہ لگے سب نے بیٹھنا ہے. ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا, جتنا جس کو جو کھانا چاہے وہ کھا لے جب کھائے. اب یہ ہر فیملی کا اپنا انداز ہے انٹریکشن کا اور بیہیویئر کا. اب ہم کر لیتے ہیں ٹائپس آف فیملی. 3 طرح کی ٹائپس کریں گے فیملی کی ہم. ایک اکارڈنگ ٹو سائز, دوسری اتھارٹی اور ریزیڈنس. پہلی ہم دوبارہ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو سائز. اکارڈنگ ٹو جو سائز ہے وہ ہے پہلی ہے نیوکلیر فیملی. نیوکلیر فیملی نام سے پتہ چل رہا ہے نیوکلیر. نیوکلیر کا مطلب ہے کہ سب سے ماڈرن فیملیز کو کہتے ہیں جس میں ایک ہسبینڈ, ایک وائف اور ان کے ان میرڈ چلڈرن رہتے ہوں, تو وہ جو ہے نیوکلیر فیملی. اب آپ بتائیں, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ میں سے کون جو ہے وہ نیوکلیر فیملی سے بلانگ کرتا ہے, جس میں صرف آپ کے اماں ابا اور آپ رہتے ہو اور آپ کا کوئی بھائی اور بہن ابھی کسی کی شادی نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, شادی شدہ بچے اگر رہتے ہیں کوئی بھی گھر میں رہتا ہے تو آپ نیوکلیر فیملی نہیں ہے. پھر آپ جوائنٹ فیملی میں آ جاتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتی ہے؟ جوائنٹ فیملی میں میاں بیوی, ان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بچے. اب پاکستان میں کیسے ہوتی ہے؟ اماں ابا ہوتے ہیں, بڑے بھائی کی شادی ہو گئی, بڑے بھائی کے ساتھ اس کی بیگم آ گئی, بہو آ گئی گھر میں, اور ایک آدھ بچہ یا 2 بچے ہو گئے, اور ان میرڈ بھائی اور ان میرڈ بہن بھی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی. تو اس میں میرڈ اور ان میرڈ بچے دونوں شامل. تیسری ٹائپ ہے کنجوگل فیملی. کنجوگل فیملی اس کو کہتے ہیں جس میں میاں بیوی, غیر شادی شدہ بچے اور کوئی ریلیٹو رہتا ہو. جیسے میاں بیوی ہیں, جیسے یوں کر لیں دادا دادی کا ایک ہی بیٹا ہے, ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے, اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اور بیٹے کی شادی کرنے کے بعد ان کے ہاں جو ہے وہ ایک وہ چائلڈ ہوا یا 2 چائلڈ ہوا. اس کے ساتھ باپ یا ماں کا انتقال ہو گیا, یا دادا دادی میں سے کوئی کسی کا ایک کا انتقال ہو گیا, تو اب کون سی فیملی کیسے بچ گئی؟ اب ہسبینڈ وائف بچے اور ایک دادا یا دادی یا دونوں زندہ ہیں, یا نانا نانی ساتھ رہتے ہیں, یا کوئی ایک پھپھو ہے یا چچا آپ کے ساتھ ہے, تو وہ کنجوگل فیملی ہوگی. لیکن اس میں بھی غیر شادی شدہ بچے آئیں گے. تو یہ نیوکلیر فیملی سے ملتی جلتی ہے. اب نیوکلیر فیملی اور کنجوگل فیملی میں دیکھیں فرق کیا ہے. ہسبینڈ وائف ان میرڈ چلڈرن تو ہیں, لیکن ایکسٹرا ریلیٹو ہے. نیوکلیر فیملی میں ایکسٹرا ریلیٹو نہیں ہوتا. نیکسٹ ہے کنسینگن فیملی. کنسینگن فیملی کا مطلب ہے کہ بہنوں کا مجموعہ, ان کے شوہر اور بچے, یا بھائیوں کا مجموعہ, ان کی بیویاں, ان کے بچے, اگر ایک ہی چھت میں رہتے ہیں تو وہ کنسینگن فیملی ہے. یعنی ایک میاں بیوی ہیں, 4 بچے ہیں, 4 بیٹے ہیں, چاروں بیٹے کی شادیاں ہو گئیں, ماں باپ مر گئے. اب یہ 4 بھائی, ان کی چاروں کی بیویاں اور ان کے اپنے اپنے بچے, چاروں ایک ہی چھت میں رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, یہ کنسینگن فیملی ہو گئی. اسی طرح اگر ایک فیملی میں 2 بہنیں ہیں اور دونوں بہنیں جو ہیں وہ شادی کر کے بھی اپنے شوہروں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ,
تو کنسینگنٹ فیملی. ہمارے ہاں یہ اور فیمیل کا تو نہیں ہوتا, ہمارے یہاں بھائیوں کا ساتھ رہنا کامن نظر آتا ہے. بہنوں کا اس وقت ساتھ رہنا نظر آتا ہے جب زیادہ تر سلسلے میں جب بھائی ان کے نہ ہو تب ہوتا ہے. ایک اور ہے فیملی بلینڈڈ فیملی. بلینڈڈ فیملی یہ بالکل ماڈرن فیملی ہے. ویسے تو ہمارے ہاں پرانے زمانوں میں بھی ہوتی تھی, لیکن امریکہ جیسے ملکوں میں اس کو بہت ماڈرن فیملی کہتے ہیں, جس کے اندر ہسبینڈ کی بھی پہلی شادی ہو چکی ہو اور اس سے بچے ہوں, اور بیوی کی بھی پہلی شادی ہو چکی ہو, اس کے بچے ہوں. تو اب اس ہسبینڈ نے بھی مطلب مرد آدمی نے بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے یا بیوی مر گئی ہے, اور عورت نے بھی جو ہے بیوی کو چھوڑ اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے یا اس کا شوہر مر گیا ہے. اب یہ دونوں شادی کرتے ہیں تو اس کے بھی بچے ہیں, آدمی کے بھی بچے ہیں پہلی شادی سے, اور عورت کے بھی بچے ہیں پہلی شادی سے. جب وہ دونوں مل کر ایک ہی جگہ رہتے ہیں پھر ان کے خود کے بھی بچے ہو جاتے ہیں, تو اس کو بلینڈڈ فیملی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک بہت اچھی کامیڈی مووی تھی, اگر آپ ابھی نیٹ فلکس پر ہو یا ڈاؤن لوڈ کرنے کا ہو تو آپ ضرور دیکھیے گا. یہ ہے یورس مائن اینڈ آرس. جیسے اس کا لطیفہ میں نے آپ کو بھی سنایا تھا کہ ایک جو ہے وہ ہسبینڈ گھر پہ داخل ہوا تو بیوی نے کہا آ گئے آپ, کہ ہاں آ گیا. تو وہ بچوں کے شور کی آواز آئی, وہ خاتون جو ہے بیوی صاحبہ دیکھنے گئی کہ کیا ہو رہا ہے, اور چیخ کے بلا رہی ہیں ہسبینڈ کو, ادھر آئیے ادھر آئیے, آپ کے بچے اور میرے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. تو یورس مائن اینڈ آرز یہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. اکارڈنگ ٹو ریزیڈنس, یہ ہوتا سائز کے مطابق کہ گھر کی ایک فیملی میں سائز کتنی ہے, اور آپ دیکھ لیں آپ کی فیملی کی سائز کون سی ہے. نیوکلیر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں آپ, جوائنٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, کون سی فیملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں. دوسرا ہے اکارڈنگ ٹو ریزیڈنس. ریزیڈنس کے مطابق جو ہے اس میں 4 ہیں. ایک ہے پیٹری لوکل, میٹری لوکل, نیو لوکل, بائی لوکل. پیٹری لوکل وہ ہے جب کپل شادی ہونے کے بعد اپنے ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ رہے تو پیٹری لوکل. پاکستان میں یہی ہے نا, جب شادی ہوتی ہے اور جب لڑکا جو ہے لڑکی جو ہے لڑکے کے گھر پہ جا کے رہتی ہے تو اس کو پیٹری لوکل کہتے ہیں. میٹری لوکل کس کو کہتے ہیں, جب شادی ہو جائے لڑکا لڑکی کی اور لڑکا جو ہے لڑکی گھر میں رہے تو اس کو کہتے ہیں میٹری لوکل. اب آپ کہیں گے گھر جمائی, ایکسکیوز می, ہاں تو گھر جمائی والی بات جو ہے ہم کہتے ہیں نا وہ وہی والی ہے, گھر داماد والی بات. تو گھر داماد والی بات اس میں آتی ہے. تیسرا ہے نیو لوکل. نیو لوکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپل جب شادی ہو اور وہ نہ لڑکا اپنے گھر پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے نہ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ رہے, بلکہ دونوں اپنا الگ گھر مینٹین کریں, اپنا نیا گھر مینٹین کریں, نئے سرے سے زندگی گزاریں, اس کو نیو لوکل کہتے ہیں. چوتھی یہ نیو طرح کی ہے بائی لوکل ارینجمنٹ. یہ بائی لوکل ارینجمنٹ جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے زیادہ دنیا میں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر اسپاؤس یعنی ہر جو سامنے کپل کا جو ہے یا میل ہو یا فیمیل ہو ان کے دونوں کے اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں. زیادہ تر نظر یہ بائی لوکل فیملی جو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے جب 2 الگ الگ شہروں میں ہسبینڈ وائف رہتے ہو, ان کی جابز ہو, وہ جاب چھوڑ کے جا نہ سکتے ہو, تو وہ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں. ہماری کراچی یونیورسٹی میں بھی آپ کو جو ہے ایک آدھ فیملی اس قسم کی ملتی ہے کہ جاب کے سلسلے میں, کیریئر کے سلسلے میں ہسبینڈ چلا گیا, دوسرا گھر مینٹین کیا, اور پھر وہ لوگ کبھی وہاں آتے ہیں, وہ ہسبینڈ کبھی یہاں آتا ہے چھٹیاں گزارنے, کبھی بیوی اپنے بچوں کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں, اب بچے وہاں چلے بڑے ہو گئے تو فادر کے پاس رہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ والی فیملی جو ہے بائی لوکل میں ارینجمنٹ جو ہے وہ وقت کی اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہے. ہمارے ہاں کامن نہیں ہے, باہر ملکوں میں ہو سکتا ہے یہ کوئی کامن ہو. اتھارٹی کے حساب سے اب یہ رہتے کہاں ہیں اس حساب سے اب آپ بتا دیں کہ اب آپ کی فیملی نیو لوکل ہے, دادا دادی کے ساتھ رہی ہے, نانا نانی کے ساتھ رہی ہے, یا آپ کے اپنے ماں باپ سے پوچھے بتائیے گا کہ آپ کے پیرنٹس جب شادی ہو کے آئی تھی تو دادا دادی آپ کے گھر میں ہوتے تھے کہ نہیں تھے. اگر تھے دادا دادی گھر میں یا اپنے آپ کے دادا کے گھر میں تھے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی پیٹری لوکل تھی, اور اگر آپ نانا نانی کے گھر پہ تھے تو میٹری لوکل تھی. اور اگر آپ کے ماں باپ کہتے کہ نہیں ہم نے تو اپنا گھر, ہمارے ماں باپ نے کہا تھا کہ اپنا گھر الگ بناؤ, ہم نے اپنا گھر الگ بنایا, تو وہ نیو لوکل ہو گئی. ٹھیک ہے. تیسرا ہے اتھارٹی. اتھارٹی جو ہے وہ پیٹریارکل, میٹریارکل, ایگیلیٹیرین 3 ہوتی ہیں. پیٹریارکل کا مطلب ہے کہ یہ اتھارٹی کا مطلب ہے کہ ڈیسیژن میکر کون ہے, کس کا فیصلہ چلتا ہے, کس کا حکم چلتا ہے, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے فیملی میں, ڈیسیژنس بڑے بڑے کون لیتا ہے. جو پیٹریارکل کا مطلب ہے کہ جب گھر میں جو میل ہے وہ ہیڈ ہو,
زیادہ تر ہمارے یہاں جو میل ہیڈ ہوتے ہیں یا تو وہ ہوتے ہیں جو کما رہے ہوتے ہیں, یا فادر ہوتا ہے کما رہا ہوتا ہے, بڑا بھائی کما رہا ہوتا ہے, یا دادا کما تو نہیں رہے لیکن بڑے ہیں تو ان کی ہو سکتا ہے چلتی ہو. تو پیٹریارکل کا مطلب ہے جہاں پر میل میں ہسبینڈ, بردر, سن, یہ جو ہے فیملی ڈیسیشن جو ہے فیملی میں لیتے ہو. میٹریارکل کا مطلب ہے ڈیسیشن میکر فیمیل ہوتی ہو, وائف ہے, ایلڈر سسٹر ہے, یا ایلڈر ڈاٹر ہے, وہ لیتی ہو, یا نانی لیتی ہو, یا دادی لیتی ہو. تو یہ پاکستان میں یہ بھی کامن ہے, کیونکہ اگر ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے تو دادی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے گھر کی, تو پھر وہ فیصلے لے سکتی ہے اور وہ بیٹا بھی اس کی بات سنتا ہے. تو بیسکلی جو ہے ہمارے ہاں پیٹریارکل میٹریارکل دونوں نظر آتے ہیں. تیسرا ہمارے میٹریارکل اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں بایولوجیکل ارینجمنٹ ہوتی ہے. اکثر ہسبینڈ اور گھر کے مرد جو ہیں وہ دوسرے ملک, دوسرے شہر کام کے لیے چلے جاتے ہیں, تو بیویاں اکیلی ہوتی ہیں, اپنے بچوں کو خود سنبھالتی ہیں, سارے ڈیسیشنز ان کو لینے پڑتے ہیں, اس لیے ہمارے ہاں میٹریارکل فیملیز بھی نظر آتی ہے. تیسری ہے لیگیلیٹیرین. لیگیلیٹیرین فیملی وہ فیملی ہے جس میں ہسبینڈ اور وائف مل کر فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو ہے ماڈرن فیملی ہے پاکستان میں, جو آج کل جو ینگ بچوں کی اور نئی جنریشن کی, پڑھے لکھے جنریشن کی جو شادی ہو رہی ہے, اس کے اندر اچھے بچے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, لڑکے اور لڑکی, وہ مل کر فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ مل کر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہو. سکتا ہے کسی ایک کو وہ فیصلہ پسند نہ آئے, لیکن کیونکہ وہ لاجیکل فیصلہ ہوتا ہے تو اس لیے دونوں مل کر اس فیصلے پر ہاں کہتے ہیں. یعنی زبردستی نہیں ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو ایگیلیٹیرین کا مطلب ہے دونوں مل کر فیصلہ کرنا. ایون کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو بچوں سے بھی پوچھنا کہ وہ فیصلہ میں وہ بھی شامل, ان کو بھی کرنا. پھر ہم آ جاتے ہیں فنکشنز پر. سوشیولوجسٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا 5 بیسک فنکشنز, لیکن ویسے بہت سارے ہیں. بچوں کی دیکھ بھال کرنا, بوڑھوں کی کیئر کرنا, جس کے اندر سب سے پہلے ریپروڈکشن, وہ آپ کو بتا چکے ہیں شروع سے ہم لوگ, ریپروڈکشن سب سے بڑا فنکشن ہے. دوسرا فزیکل کیئر, چھوٹے بچوں کی کیئر, بوڑھوں کی کیئر, ڈس ایبل کی کیئر, جو معذور ہیں ہمارے گھر میں, فیملی میں ڈپینڈنٹ ہیں, ان کی کیئر کرنا. پھر سوشلائزیشن آف چلڈرن. سوشلائزیشن آف چلڈرن کا مطلب ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا, صرف پیدا نہیں کر لینا بلکہ تربیت بھی کرنا, کون سی چیز رائٹ ہے رانگ ہے وہ بتانا. قرآن شریف کی تعلیم دی, نماز کی تعلیم دی, فارمل ایجوکیشن میں اسکول بھیجا, ان کو محبت دی, سب کے ساتھ گھلنا ملنا سکھایا. یہ جو ہے سوشلائزیشن آف چلڈرن ان کا رول ہے. پھر کنٹرولنگ اینڈ مینٹیننگ آرڈر, یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کو جو ہے فری ہینڈ دے دیا جائے, یا ہمیں اگر فری ہینڈ دیا جاتا تو ہم جو ہے اتنے سیدھے نہ ہوتے. تو بہت سارے لوگوں نے ڈانٹ سنی ہوگی اماں اباؤں کی, زیادہ تر اماؤں کی, آنکھیں, غصہ, اور ہو سکتا ہے کسی نے ڈنڈے بھی کھائے ہوں, اسکول میں بھی کھائے ہوں لیکن فیملی میں بھی کھائے ہوں. لٹرلی ڈنڈے کا مطلب ہوتا ہے چپل اٹھا کے پھینکی گئی, یا کوئی اور چیز ہاتھ میں آ گئی ہو پھینکی گئی. تو کنٹرول اور مینٹین کرنے کا جو ہے سسٹم ہماری فیملیز میں آپ کو نظر آتا ہے. یہ فنکشن ہے. مورال اینڈ افیکٹو نرچرنس کا مطلب ہے کہ اخلاقیات سکھانا, بانڈنگ سکھانا, دماغ میں ڈالنا یہ چھوٹا بھائی ہے تمہارا, اس کی عزت, اس کو محبت کرو, بڑی بہن ہے اس کی عزت کرو, اس کا کہنا مانو. تو دادا دادی ہیں ان کی رسپیکٹ کرو, ان کے ساتھ بیٹھو, ٹائم گزارو, ان کو کانفیڈنس دینا. یہ مورال اور افیکٹو نرچرنس ہے جس کے اندر آپ اپنے بچوں کو ہر چیز وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اکنامک فنکشن بھی سب سے بڑا فنکشن ہے کہ سوسائٹی جو ہے یہ, اب دیکھیں ماڈرن فیملی کا میں نے ایک پکچر ڈالی تھی پرانی, اب تو خیر ماڈرن فیملی ختم بھی ہو گئی. ماڈرن فیملی ایک سیریز ٹی وی سٹ کام کا نام ہے. تو اکنامک فنکشن ہے کہ آپ کے بچے ہو جائیں, آپ کی بیوی چاہے کام کرتی ہو نہ کرتی ہو, آپ اپنی فیملی کی نیڈ کو اور جو ہے وہ نیڈس کو پورا کرتے ہیں. تو فیملی ہی پرووائڈ کرتی ہے اور اپنی ممبرس کی نیڈ کو جو ہے وہ فلفل کرتی ہے. یہ میں نے کچھ اور فنکشن اس میں لکھے ہیں, ہم وہ لے لیتے ہیں جو ڈسکس نہیں کیے. ریپروڈکشن ہم نے ڈسکس کر لیا, سوشلائزیشن ہم نے ڈسکس کر لیا, سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن ہم نے سوشل انسٹیٹیوشن میں ڈسکس کیا تھا.
پھر بھی میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینا سب سے بڑا فنکشن ہے فیملی کا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں ایموشنل سیکیورٹی دیتی ہے, دوسروں سے بچاتی ہے, گرمی سردی سے بچاتی ہے, برے لوگوں سے بچاتی ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. ہم اگر فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں دلاسا دیتی ہے, ہم اچھے مارکس لیتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے, ہمارے ایموشنس کا خیال رکھتی ہے, ہماری نیڈس کو پورا کرتی ہے, ہمارے دماغ میں انکلکیٹ کرتی ہے. انکلکیٹ کا مطلب اندر ڈال دیتی ہے, محبت ڈال دیتی ہے کہ آپ کو اپنی فیملی لوگوں سے جو ہے وہ محبت کرنی ہے. یہ میں نے ابھی سلائیڈ میں آپ کو بتایا. پھر سلیکشن آف میٹس, یہ سب سے بڑا پاکستانی فیملیوں کا کام ہے. دنیا میں تو ڈفرینٹ ہے, لیکن پاکستانی فیملیوں میں آپ کو سب سے بڑا فنکشن جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی در تلاش کرنا اور لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنا فیملی کا جو ہے سب سے بڑا فنکشن ہوتا ہے. ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں ہے اور دماغ میں آ جاتا ہے کہ بہو کیسے ہوگی, اور اگر بچی پیدا ہوئی نہیں ہے ابھی سوچ لیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح شادیاں کریں گے, کیسے کریں گے, اور کس طرح کے لڑکے سے شادی کریں گے. تو سلیکشن آف میٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے ہمارے ہاں, اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر ہے پروویژن آف سوشل اسٹیٹس, رولز آف انہیریٹنس اینڈ رولز رائٹس آف پراپرٹی. اب جب پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ماڈرن اس میں جو ہے وہ زیادہ تر لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اسی میں جو دینا ہوتا ہے ماں باپ کو وہ دے دیتے ہیں, اور کہہ دیتے ہیں ہم نے آپ کا حصہ آپ کو دے دیا شادی کے وقت, اور لڑکے کو باقی جو ہے دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ چلے جائیں رورل ایریاز میں تو وہاں پر بڑے جھگڑے اس میں دیکھے گئے ہیں کہ ایک ایک بھائی کو کتنی زمین کنال کتنی زمینیں ملیں گی, کیونکہ وہاں زمینیں ہیں زیادہ, اور بیٹی کو کتنا دیا جائے گا. تو وہاں پر یہ فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے. خیر شریعت نے تو بتا دیا ہمیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے فیملی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کس کو انہیریٹنس دے, کس کو انہیریٹنس نہ دے. نیکسٹ ہے اکنامک اور ایموشنل مینٹیننس کو انشور کرتی ہے کہ اکنامکلی آپ جو ہیں وہ صحیح رہیں, 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے آپ کو, سیفٹی مل رہی ہے, بل بھر کے بل ٹائم پہ دیا جا رہا ہے آپ کو, جو ہے الیکٹریسٹی مل رہی ہے, گیس مل رہی ہے, پانی آ رہا ہے, یہ ساری سہولتیں آپ کو مل رہی ہے. تو ایموشنل نیڈس بھی پوری ہو رہی ہیں. پھر سینس آف آئیڈینٹی دیتا ہے کہ آپ کی بلانگنگنیس اسی سے ہے. یہ ہم نے سوشل گروپس میں بھی کیا تھا کہ فیملی جو ہے آپ کو شناخت دیتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کس فیملی نیم کے ساتھ ہیں. اب وہ فیملی نیم ہم اس حوالے سے نہیں کہہ رہے بڑا نام اور چھوٹا نام, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سر نیم آپ کی پہچان ہے. تو سر نیم جو ہے وہ کاسٹ اور نہیں ہو, سر نیم آپ کا فادر کا نیم یا دادا کا نیم بھی کافی ہے. دوسرا ہے کہ اس کا سب سے بڑا فنکشن ہے کہ وہ کلچر کو دوسری جو جنریشنز ہیں, آنے والی جنریشن, اس میں ٹرانسمٹ کرتا ہے, جو ہم نے فنکشنز آف سوشل انسٹیٹیوشن میں بھی آپ کو بتایا. یہ اس میں میں نے اور بھی جو فنکشنز جو ہیں جو ہم نے کیے تھے, اس میں ہیلتھ کا فنکشن جو ہے وہ نیا فنکشن ہے, افیکشن اور کیئرنگ میں ہم نے کروا دیا ہے. تو اس میں سے اور ریلیجس کا فنکشن اور ریکریشن, اس میں 3 جو ہیں وہ پچھلی اس میں نہیں ہے, وہ آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا, اس میں اس کو ایڈ کر لیجئے گا. ہمارے پاس جو 5 منٹ باقی ہیں, ہم اس کے اندر جلدی سے آپ کو باقی انسٹیٹیوشنز کا جو ہے وہ تھوڑا اوور ویو دے دیتے ہیں. اکنامک انسٹیٹیوشن کیا ہے؟ اکنامک انسٹیٹیوشن وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر زیادہ تر کوشش, مطلب اس کے اندر جو اس کا فنکشن یہ ہے کہ گڈز اینڈ سروسز کو پروڈیوس کرنا, ڈسٹریبیوٹ کرنا اور کنزیوم کرنا. یہ ڈیفینیشن ہے. پروڈکشن ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف گڈز اینڈ سروسز. میں اس کو جو ہے وہ چینج کر دیتی ہوں, میں اس پہ ایڈ کر دیتی ہوں پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن یہ ہو گیا ہے آپ کا کیپٹل میں ہے, اینڈ کنزمپشن. ٹھیک ہے, کنزمپشن آف گڈز اینڈ سروسز. ٹھیک, اکنامک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر گروپ کے لیے کام کرتا ہے, اور اس کے اندر جو انٹریکشن ہے آل اوور دا ورلڈ وہ اکنامک گروتھ, اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. کتنے بزنسز آگے بڑھیں گے, کتنی فیکٹریاں بنیں گی, کیا کیا اسٹاک مارکیٹس میں بزنسز ہوں گے, بینکس کیا کام کریں گی, کس طرح کریں گی. ایون کہ ورلڈ بینک اور IMF بھی اس میں اس کا اکنامک انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. فنکشنز میں نے چند بتا دیے ہیں.
پروڈکشن کرتی ہے, ڈسٹریبیوشن کرتی ہے, کنزمپشن کرتی ہے. یہ 3 فنکشن ہیں. اور گڈز اینڈ سروسز کو ریگولیٹ کرتی ہیں. کس آپ کہتے ہیں نا مہنگائی بڑھ گئی, اتنا پرائزز کیوں بڑھ گئی, پھر گورنمنٹ جو ہے دھکا مارتی ہے, پھر دوبارہ گراتی ہے, پھر دوبارہ لوگ جو ہے اس کو اضافہ کرتے ہیں. تو اکنامک انسٹیٹیوشن میں چند فنکشنز آپ کو نظر آتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہاں پر کہتے ہیں. سوشیولوجسٹ جو ہے پالیٹکس میں بہت انٹرسٹڈ اس لیے ہیں کہ پولیٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے پبلک اوپینینس کو شیپ کرنے میں. آپ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کا مینڈیٹ کیا ہے, وہی آپ کی سوچیں ہو سکتی ہیں. فیملی ایک طرف مطلب اسی سوچ کے مطابق جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی فیملی لائف پر. تو وہ جو ہے وہ اس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں اس کی اسٹڈی میں. تو بیسکلی ہے کیا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن؟ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی سیٹ آف نارمز ہے جس میں پاور اینڈ اتھارٹی ڈسٹریبیوشن کی بات کی جا رہی ہے. کس کے پاس اتھارٹی ہوگی, اس کے مطابق کس کے پاس پاور ہوگا, کون وزیر اعظم بنے گا, کیسے بن سکتا ہے وزیر اعظم, کون پریزیڈنٹ بنے گا, اس کی کیا کرائٹیریا ہے, لیجسلیٹرز کون ہوں گے, جوڈیشری کیا کام کرے گی, اور اس کے اندر کون کتنے کورٹس ہوں گے, جیسے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ یا سمپل کورٹس, بار کورٹس کون ہوں گے, اس میں دہشت گردی کے کورٹس الگ ہوں گے, فیملی کورٹس الگ ہوں گے, جوونائل کورٹس الگ ہوں گے. تو یہ سب جو ہیں وہ وہاں کا حصہ ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, ایک ہے ایگزیکٹو, ایک ہے لیجسلیٹو, تیسرا ہے جوڈیشری. ایگزیکٹو کا مطلب ہے جو چلا رہی حکومت, یعنی منسٹرز ہو گئے, آپ کے کیبنٹ ممبرز ہو گئے. لیجسلیٹرز کون ہے؟ سنڈیکیٹ اور سینٹ کے ممبرز جو فیصلے کرتے ہیں, ہمارے لاز بل پاس کرتے ہیں. جوڈیشری جس کے اندر آپ کو پورے رولز اینڈ لاز اینڈ پولیسنگ اور سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ سب پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر اس کے جو ہیں چند فنکشنز بھی آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فنکشنز جو ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے. آپ ریلیجیس انسٹیٹیوشن اس میں ایڈ, ایجوکیشن سے تو آپ بلانگ کرتے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو آپ خود اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کا کیا کیا فنکشن ہے, کیا کیا رول ہے, وہ آپ بتا سکتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے فنکشن آپ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ 4 جو اور ہے ہیلتھ انسٹیٹیوشن سے لے کر سب کے جو کام ہے, سب کے جو فنکشن ہے نا, جو سیم فنکشن ہے وہ 6 فنکشنز ہیں. ریپروڈکشن, preservation of order, sense of purpose, transmission of culture, socialization, personality development, members of society کی. یہ 6 تو سب کے فنکشنز ہیں. اب وہ فنکشنز کو آپ سیاست کے ساتھ جوڑیں, حکومت کے ساتھ جوڑیں, جوڈیشری کے ساتھ جوڑیں, اس کو آپ فیکٹری, انڈسٹری, بینک, اسٹاک مارکیٹ, اکنامک انسٹیٹیوشن کے ساتھ جوڑیں, اس کو آپ ریلیجن میں مسجد اور چرچ اور ٹیمپل اور علماء, مفتی اور نماز, قرآن, حج, روزہ, زکوٰۃ اس سے جوڑیں, عید برات. ٹھیک ہے, یا آپ ایجوکیشن میں یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز, ووکیشنل انسٹیٹیوشنز جہاں پر ٹریننگز ہوتی ہیں, وہ بورڈ سسٹم, کیمبرج سسٹم, سسٹم آف ایجوکیشن لیں, وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو آپ جو ہے وہ اپنا کوشچن اگر آتا ہے کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کے آپ بتائیں تو آپ اس کو آرام سے بتا سکتے ہیں. تو یہ آج ہمارا جو ہے ٹاپک فیملی انسٹیٹیوشن کا اور سوشل انسٹیٹیوشن کا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیا کریں گے, اور نیا سیشن جب آئے گا تو اس میں بتائیں گے. ابھی یہاں تک کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ آپ کا 6th سیشن کمپلیٹ ہوا. تھینک یو. اللہ حافظ.